کریں گے۔ حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بدلتے موسم کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں یا فضائی آلودگی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ کس طرح سے ہماری جسمانی صحت کو متاثر کر رہی ہیں دونوں چیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب درجہ حرارت اچانک کم ہوتا ہے نا جی، تو گرمی جو ہے اسے نارملی تو اوپر چلے جانا چاہیے، لیکن اچانک تبدیلی کی وجہ سے وہ گرمی اوپر نہیں جاتی بلکہ فضا میں معلق ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس گرمی میں جو ہمارے ارد گرد اڑنے والے یہ ذرات ہیں، دھواں ہے، مختلف یہ اپنا گاڑیوں کا دھواں، یہ جو جلنے سے اٹھتا ہے یا پھر جلنے کے ذرات جو ہیں، یہ اس جو گرمی ہوتی ہے اس کے اندر مکس ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ایک لیئر سی بن کے جسے ہم سموک کہتے ہیں یا آلودگی کہتے ہیں۔ اب جب سانس لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سانس کے لیے نارملی ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جو آکسیجن ہے۔ اچھا، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ بھی زہریلی گیس ہے، تو فضا میں چونکہ اس کی زیادہ تعداد ہوتی ہے، مونو کاربن جو ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے، نائٹریٹ گیسز زیادہ ہوتی ہیں، کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ اب جب وہی گیسز یا وہ جراثیم جو ہے وہ سانس کے راستے ہمارے اندر جاتے ہیں تو وہ ہمارے گلے کو انفیکٹ کرتے ہیں، جس سے ہماری چھاتی کا چیسٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اس میں سر کو، جیسے آج کل آپ نے دیکھا آنکھوں میں لوگوں کے پانی آ رہا ہے، ناک میں پانی آ رہا ہے، سر میں درد ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں جو اس آلودگی کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری طرف پھر کس طرح سے ہمیں کیئرفل رہنا ہے؟ جس طرح سے گلا آج کل نارمل ہے، خراب ہو جاتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، فلو ہمیں بہت جلدی لگ جاتا ہے۔ دیکھیں، اس آلودگی کے اثرات سے محفوظ رہنا جو ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمیں اٹھنے کے بعد فوری طور پہ، جیسے کہ ہم برش کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں نیم گرم پانی جو ہے اس میں تھوڑا سا شہد ڈال کے، اگر شہد ہو تو وہ بہت اچھا ہے۔ اسی طرح اگر شہد اویلیبل نہیں ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو گرین ٹی ہے اس میں پانی میں تھوڑی سی ادرک پکا کے، جو لوگ خالی پیٹ چائے پینے کے عادی ہیں ان کے لیے بہت اچھا اور مفید نسخہ ہے کہ خالی پیٹ آپ ادرک کا 1 گرام لیں، اس کو پانی میں پکائیں اور اس میں 1 ساسے گرین ٹی کا ڈپ کر کے آپ وہ نیم گرم پی لیں گے، اس سے آپ کی سانس کی نالیاں اور جتنے بھی اندر معاملات ہیں وہ سارے آپ کے صاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح رات سوتے وقت جب آپ باہر سے کام کار کر کے گھر آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نیم گرم پانی سے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے، تھوڑا سا شہد ڈال کے غرارے کریں۔ ہم نے دیکھا کہ جو غرارے ہیں یہ ہمارے اندر تک کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو صاف کرتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ رات سوتے وقت سونف، زیرہ اور چھوٹی الائچی کا قہوہ بنا کے پئیں تاکہ آپ کے رگوں کے اندر، آپ کی نسز کے اندر جو بھی کسی قسم کا اگر کوئی رکاوٹ، کوئی ذرات، کوئی گیس ہے تو وہ اس کا اخراج ہو جائے، تو یہ بہترین ہے۔ اس طرح آپ کا گلا بھی صاف رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک میں بات ایڈ کروں کہ جو وضو ہے یہ بہترین اس سے حفاظت ہے۔ دیکھیں، ہم 5 جب وضو کرتے ہیں تو ہم غرارے بھی کرتے ہیں، یہ وضو کا حصہ ہے۔ اچھا، جب ہم وضو کرتے ہیں تو ناک میں پانی ڈال کے انگلی سے اس کو بھی صاف کرتے ہیں، چونکہ یہ آلودگی یہ ناک اور منہ کے راستے ہمیں اندر جاتی ہے۔ جب ہمارے ناک اور منہ کی صفائی رہے گی تو انشاءاللہ ہم ان کے اثرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے ادرک کے کعبے کا بتایا ہے جو کہ ہمیں دن کے ٹائم پہ لینا چاہیے، وہ ہماری امیونٹی کو بھی پھر آہستہ آہستہ اسٹرانگ کرے گا، کیونکہ کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ امیون سسٹم جو ہمارا تھا وہ پھر کافی ویک ہو گیا۔ دیکھیں جی، امیون سسٹم کے لیے تو متوازن غذا کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی ایک غذا جو ہے وہ ہمیں بیماریوں سے نہیں بچا سکتی، ایک مجموعہ جو ہوگا نا غذاؤں کا، البتہ جیسے ہم نے بتایا کہ فار دا ٹائم وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم اس کی مقدار کو زیادہ کریں گے تو اس سے ہمیں فائدہ تو ضرور پہنچے گا، لیکن ہمارے پورے مکمل طور پہ امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے، اسے مضبوط رہنے کے لیے ہمیں ایک مکمل متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ڈرائی فروٹس بھی ہیں، جس میں ہلدی ہے، لہسن ہے، پیاز ہے، ادرک ہے، اسی طرح جو سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک ہے، یہ موسمی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے موسم کی جتنے بھی فصلیں ہیں، ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے۔ آج کل جیسے پالک ہے، میتھی ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، موسمی ہے اس کا زیادہ استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ جو ہماری فطرت کے قریب ہیں، جو ہمارے سسٹم کو سمجھتے ہوئے ہمارے سسٹم کو مضبوط بھی کرتی ہیں اور بیماریوں کے خلاف ہمارے جسم کے اندر ایک دفاعی نظام بھی پیدا کرتی ہیں۔